الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جس وقت سے آج کی اس مبارک محفل کا آغاز ہوا اسی وقت سے بار بار ہمارے حضرت کیا اسم گرامی محترم ہارون صاحب بار بار آپ نے سنا ہوگا گفتگو میں رحمت دو جہاں رحمت للعالمین یہ تذکرہ ہوتا رہا، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں، لہذا میں آج اسی تعلق سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ہمارے آقا سب کے لیے رحمت ہیں، اسی تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اپنی رحمت سے معمور تعلیم عطا فرمائی ہے اس تعلیم کی خوشبو کو ہمیں دوسروں تک محبت سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے درمیان قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اے پریے پیغمبر، ہم نے آپ کو وشو جگت کے لیے دیالو بنا کر بھیجا. اے پریے پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے جگ کے لیے کرپالو بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضرات، پیغمبر اسلام سب کے لیے رحمت بن کر آئے. پیغمبر اسلام جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے. پیغمبر اسلام زمین کے لیے بھی رحمت ہے، آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے. پیغمبر اسلام جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، پیڑ پودوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور وہ اس عالم کے لیے بھی رحمت ہے اور ہر عالم کے لیے رحمت ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، سارے نبیوں کے سردار کو، ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا. ایک بڑی مزے کی بات یہ دیکھیں آپ، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ ساری کائنات میں، وشو جگت میں وہ کون سی چیز ہے کہ ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ہر چیز کو اس کی ضرورت. فرشتے ہوں ان کو بھی ضرورت، جن ہوں ان کو بھی ضرورت، انسان ہو ان کو بھی ضرورت، پیڑ پودے ہوں ان کو بھی ضرورت، زمین ہو اس کو بھی ضرورت، آسمان ہو ان کو بھی ضرورت، ارے یہاں تک کہ عرش ہو اس کو بھی ضرورت، لوح و قلم ہو اس کو بھی ضرورت، حوض کوثر ہو اس کو بھی ضرورت، جنت ہو اس کو بھی ضرورت، ارے یہاں تک کہ اللہ کا مقدس کلام قرآن ہو اس کو بھی ضرورت. تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے. جب علماء کرام سے آپ رابطہ کریں گے، پوچھیں گے، تو علماء کرام بتائیں گے کہ وہ چیز، وہ انمول نعمت کہ ہر چیز کو، چاہے فرش کی ہو، عرش کی ہو، اس دنیا کی ہو، قبر کی ہو، آخرت کی ہو، ہر چیز کو جس کی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر کہ جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو. اور حضرات آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آخر کیا ضرورت تھی؟ کیوں بنا کر بھیجا؟ کیا مصلحت تھی؟ کیا مقصد تھا کہ اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ حضرات تو نظام قدرت ہے، کائنات کا یہ دستور ہے. خالق کائنات نے ہم کو یہ بتایا ہے اور یہ ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں کہ یہ دستور نظام قدرت ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا فرمایا ہے. جس کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ مقدار میں اللہ نے وہ چیز پیدا فرمائی ہے. اور یہ کائنات کا بھی دستور ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر کپڑا پہننے کی ہم کو ضرورت ہے، کپڑا ہماری ضرورت ہے. تو اب کپڑا پہننے کے لیے ہم کو کپاس بونا پڑے گا. کپاس بونے کے بعد جب کپاس نکل کر آئے گا تو روئی بنانا پڑے گی. روئی بنانے کے بعد وہ روئی میل میں جائے گی. میل میں تاگا بنے گا. تاگا بننے کے بعد وہ کپڑا میل میں جائے گا. کپڑا بنے گا. اس پر کپڑا دکانوں پر جائے گا. ہم خرید کر لائیں گے. اس کے بعد درزی کی شاپ پر جائے گا. پھر کپڑا وہ سلا جائے گا. تب جا کے ہم پہنیں گے. ایک لمبے پروسیس سے ہم کو گزرنا پڑے گا. تو کپڑا ہماری ضرورت ہے، پیداوار ہے زیادہ، لیکن کپڑے سے زیادہ ضرورت کھانے کی ہے. کپڑے سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ کھانے کی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور اس کا حصول بھی آسان ہے. اس کا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے. یہ نظام قدرت ہے. اب کھانے سے زیادہ ضرورت وہ کپڑے سے زیادہ ضرورت کھانے کی ہے. تو اب جتنا کپڑے میں محنت کرنا پڑتی ہے، پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، کھانے میں اتنی پریشانی اٹھانا نہیں پڑتی ہے. زمین کا سینا چیرو، دانا ڈالو، پیڑ نکل آئے، فصل کاٹو، اس کو پیسو اور اس کے بعد آٹا گوندو، روٹی پکاؤ، کھا لو. اب کہیں میل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، درزی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کھانا اس کی کپڑے سے زیادہ ضرورت، لہذا اس کا حصول ہمارے لیے آسان ہے. اور کھانے سے زیادہ ضرورت پینے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. تو اب پانی کی زیادہ ضرورت، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ایسا نظام بنایا ہے کہ اب پانی پینے کے لیے ہم کو زمین کا سینہ چیرنا نہیں پڑے گا، دانا نہیں ڈالنا پڑے گا، اتنے لمبے پروسیس نہیں گزرنا پڑے گا، بلکہ گڈھا کھودو، پانی نکالو، پی لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. گڈھا کھودو، پانی نکالو، پی لو. تو کپڑے کی زیادہ ضرورت، کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت، کھانے سے زیادہ تو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت اس کو اللہ نے اتنا ہی زیادہ پیدا فرمایا، اس کا حصول بھی اتنا آسان فرمایا. اور ان سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت تھی. ماشاءاللہ. ہوا کی ضرورت کہ اگر ہوا نہ لے، ہوا نہ ملے تو جتنی آنکھیں سمجھے یہ اندر ہے یہ سب باہر نکل آئیں گے. تو پینے سے زیادہ ہوا کی ضرورت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیے کہ اس نے ہوا ہمارے لیے کتنی آسان فرما دی کہ یہ جتنے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ گھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ جتنی جگہ خالی ہے یہ سب ہوا ہی ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ سب کیا ہے؟ ہوا ہی ہوا ہے. تو اب ہوا کی پینے سے زیادہ ضرورت، تو اس کا حصول بھی آسان کر دیا، اس کا لینا بھی آسان کر دیا. اب گڈھا کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سانس لو اور لے لو. سانس کھینچو اور ہوا لے لو. لیکن اب میں توجہ چاہتا ہوں، میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ اگر ان تمام چیزوں کے اندر کپڑے میں اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کپڑا بدن چھپائے گا. کھانے میں دانے میں اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کھانا جو ہے پیٹ بھرے گا. پانی کے اندر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو پانی پیاس بجھائے گا. ہوا کے اندر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو یہ فائدے مند ہوگی. معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں اسی وقت فائدے مند ہیں جب اس میں اللہ کی رحمت شامل حال. تو مولا
चीजों से ज्यादा तेरी रहमत की जरूरत, तूने उसका क्या इंतजाम किया? तूने उसका क्या इंतजाम किया? तो परवरदिगार आलम फरमाता कि नादान, कुरान का मुताला कर, कुरान को पढ़, कह तो दिया कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। सुभान अल्लाह, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। तो ज्यादा करीब है तो उस नबी को मैंने तुम्हारे लिए अपनी रहमत बनाकर भेज दी। अब तुम्हें सांस लेने की भी जरूरत नहीं है, तसव्वुर करो और फायदा हासिल करो। अब सांस लेने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि तसव्वुर करो और फायदा हासिल करो। तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हजरात, आज हम जिस पैगंबर इस्लाम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ जिक्र करने के लिए हाजिर आए हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, बल्कि जितना मुसलमानों के लिए रहमत है, इसी तरह हिंदुओं के लिए रहमत है, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, अपनों के लिए भी रहमत है, दुश्मनों के लिए भी रहमत है, बेगानों के लिए भी रहमत है। मुसलमानों के लिए रहमत है, इंसानों के लिए रहमत है। आप सुनते रहते हैं। आइए, मैं आज जो सरकार की रहमत के जलवे आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं कुरान हदीस की रोशनी में, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको अपने दिलो दिमाग में महफूज रखें। और जो दुनिया की गैर कौमें इस्लाम के ताल्लुक से, पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से तरह तरह की बातें करती हैं कि इस्लाम जुल्म की तालीम देता है, पैगंबर इस्लाम ने जुल्म की तालीम दी है, उनको बताएं। यह हमारी जिम्मेदारी है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके लिए रहमत बनाकर भेजा, चाहे इंसान हो, जिन हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, जानवर हो, परिंदे हो, सबके लिए रहमत बनाकर भेजा। अब जरा पैगंबर इस्लाम की रहमत के जलवे देखें। हदीस पाक में आता है कि एक मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से मुतासिर होकर, आपकी रूहानियत की तालीम से मुतासिर होकर, अरब के एक ऐसे कबीले ने इस्लाम कबूल किया कि जो बकरियां पालता था। अरब के एक ऐसे कबीले ने इस्लाम कबूल किया जो क्या पालता था? बकरियां पालता। थोड़ा सा आप भी बोलते रहिए ताकि लगे कि हाँ आप सुन रहे हैं और याद करते रहिए। बकरियां पालता था। सारे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब कबूल कर लिया तो कबीले के सरदार, कबीले के बड़े बड़े लोग रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अखलाक से मुतासिर होकर, आपकी रहमत से मुतासिर होकर, आपकी रूहानियत से मुतासिर होकर हम इस्लाम की दौलत से मालामाल हो चुके हैं। या रसूल अल्लाह, अब हमें कुछ हिदायत फरमाइए, हमें कुछ तालीम दीजिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो तालीम देता हूँ। कितनी तालीम? दो तालीम देता हूँ। पहली तालीम यह कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि बगैर नमाज के हम कामयाबी हासिल नहीं कर, बगैर नमाज के हमें दिल को सुकून नहीं मिल सकता। तो नमाज की पाबंदी करो। और दूसरी तालीम यह है कि तुम्हारे नाखून बहुत बहुत बड़े हैं, इन नाखूनों को कटवाओ, नाखूनों को कटवाओ। तो कबीले के सरदार बड़े लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया नमाज पढ़ो, समझ में आता है, नमाज में भक्ति है, नमाज में बंदगी है, नमाज में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, समझ में आता है। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाखून कटवाने का जो आपने हुक्म दिया है, ये हमारी समझ में नहीं आया, इसका क्या फलसफा है, अल्लाहु अकबर, इसका क्या राज है? तो वो पैगंबर जो सबके लिए रहमत बनकर आया, इंसानों की तरफ के लिए रहमत बनकर आया, तो जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आया, वो सबके लिए रहमत बनकर आया। इरशाद फरमाया कि इसका फलसफा ये है, इसका राज ये है, इसका मकसद ये है, चूंकि तुम लोग बकरियां पालते हो, बकरी के दूध का कारोबार करते हो, बकरियां पालते हो, जब तुम्हारे नाखून बड़े होंगे और इन बड़े नाखूनों को लेकर के जब तुम बकरियों का दूध दूहोगे तो तुम्हारे नाखून बकरियों के थनों में चुभेंगे, इनसे बकरियों को तकलीफ पहुंचेगी। और मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि बेजुबान जानवरों को तुम्हारे नाखूनों से तकलीफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
تو پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جانداروں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ بے زبان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ نے سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے۔ ارے دنیا کو بتاؤ کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت و پیار کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے بستر پر بلی سو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بستر پر کون سو رہا ہے؟ بلی۔ بلی انسان ہے یا جانور؟ جانور۔ بلی سو رہی ہے۔ خادم نے چاہا، غلام نے چاہا کہ بلی کو اٹھا لیا جائے، لیکن وہ پیغمبر جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا، فرمایا خبردار بلی کو اٹھانا مت، اس کو بیدار مت کرنا، اگر اس کو اٹھاؤ گے تو اس کے چین و سکون میں خلل پڑے گا، اس کے چین و سکون میں خلل پڑے گا، اس کی نیند، اس کا آرام میں برباد ہوگا۔ تو مسلمانوں دنیا کو بتاؤ کہ جو پیغمبر جانوروں کے آرام کا اتنا خیال کرتا ہو وہ انسانوں پر کتنا بڑا مہربان ہے۔ جو جانوروں کے ساتھ اتنا محبت کا برتاؤ کرتا ہو۔ اور چونکہ میرا جو ٹاپک ہے کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، دنیا کے دیگر مذاہب میں پڑھاتا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر بڑے مطلب یہ کہ ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی ریلیجن کے فاؤنڈر نے، دنیا کے کسی دھرم کے پرورتک نے، دنیا کے کسی مذہب کے بانی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اگر کوئی جانور پیاس سے مر رہا ہو اس کو پانی پلاؤ، اس کے بدلے میں تمہارے لیے ثواب ہے، ریوارڈ ہے، جنت ہے۔ اگر یہ تعلیم ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اگر کتا بھی پیاس سے مر رہا ہو اس کو پانی پلاؤ، اس کے بدلے میں تمہارے لیے ثواب ہے، جنت۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج لوگ کہتے ہیں عورتوں کے تعلق سے کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بھی یاد رکھیں کہ ایک دن صرف عورت کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت پہ ظلم کیا ہے۔ ارے عورت پہ اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اسلام جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ان عورتوں کے لیے اللہ کی ایسی رحمت بن کر آئے کہ ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی کر دی۔ ورنہ اسلام سے پہلے ساری دنیا میں عورتوں کی حالت جانوروں سے بدتر تھی، اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو۔ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ چاہے انسان ہو جانور ہو سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی۔ اور جو دشمن ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، لیکن قربان جائیے پیغمبر سبحان اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو لوگ آپ کی جان کے پیاسے تھے ان کے ساتھ بھی کیسا محبت کا برتاؤ کیا۔ جنگ بدر آپ کے سامنے، جنگ بدر کو سامنے رکھیں۔ جنگ بدر میں مانوتا کے پجاریوں کی تعداد 313 تھی، انسانیت کے چاہنے والوں کی تعداد 313 تھی، اور جو راکشس تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہزاروں میں تھی۔ جو مانوتا کے دشمن تھے، شترو تھے، انسانیت کے دشمن تھے، ان کی تعداد تقریباً 1300 تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانوتا کے پجاریوں کو دانوتا کے چاہنے والوں پر فتح کامیابی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کے چاہنے والوں کو کامیابی عطا فرمائی، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور کیسی کامیابی عطا فرمائی کہ صرف کامیابی نہیں ملی بلکہ جو 313 اسلام کے جانثار تھے ان 1300 میں سے 70 قیدی بنائے گئے۔ جو 70 دشمن جان کے پیاسے تھے کتنے قیدی بنائے گئے؟ 70 قیدی بنائے گئے۔ 70 قیدی بنانے کے بعد مدینہ منورہ لائے گئے۔ مدینہ منورہ میں لانے کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے جو کھجور کے ستون سے، ان کھجوروں کے ستونوں سے ان قیدیوں کو باندھ دیا گیا، جکڑ دیا گیا۔ رات کافی گزر چکی ہے لیکن وہ پیغمبر جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، دوستوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، کافی دن میں لمبا سفر کیا،
سفر کرنے کے باوجود رات میں آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ پیغمبر آرام نہیں کر رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں آپ نے سینکڑوں میل لمبا سفر کیا ہے، تھکے ماندے ہیں، اے اللہ کے رسول آرام فرما لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قیدیوں کا رسیوں میں جکڑا ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ دشمن جو جان کے دشمن تھے، ان کا بھی رسیوں میں جکڑا ہونا پیغمبر اسلام سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اور آقا بے چین پریشان ہیں، تو صحابہ کرام نے سارے قیدیوں کے رسی کے بندھن کھول دیے، ڈھیلے کر دیے اور سارے قیدیوں کو سلا دیا گیا۔ جب سارے قیدی، وہ جو جان کے دشمن تھے، جان کے پیاسے تھے، اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، ایسے مہان دشمن، ایسے عظیم دشمن، جب سب سو گئے تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا غور کریں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف۔ آپ نے محبت کی تعلیم دی ہے، پیار کی تعلیم دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی تعلیم کو ہم آگے بڑھائیں، اس لیے کہ اسلام پیغمبر اسلام کے اسی اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے، ظلم سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام نے اپنا یہ اخلاق پیش کیا ہے، محبت پیش کی ہے، اس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغمبر اسلام کی یہ سیرت لوگوں کے سامنے بیان کریں۔